بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. سورہ مومن کے ہم نے 5 رکوع پڑھ لیے تھے، جہاں وہ جو مرد مومن تھا آل فرعون میں سے، اس کی گفتگو ہم نے پڑھ لی، اور اس کے بعد جو فرعونی تھے ان کا انجام دنیا میں کیا ہوا، برزخ میں کیا ہوگا، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ ساری بپتا اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں وہ بھی اسی رویے کا شکار ہیں، وہ بھی مکابرت کر رہے ہیں، استکبار کر رہے ہیں، پیغمبر کی بات نہیں مان رہے. تو ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. فرعون اور آل فرعون کو تمام لاؤ لشکر کے ساتھ ہم نے غرق کر دیا تھا. اس کے بعد اب اصولی بات فرمائی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی کہ جس دن گواہیاں قائم ہوں گے، گواہ کھڑے ہوں گے. یعنی اس دن بھی اللہ تعالیٰ جماؤ عطا کریں گے ان لوگوں کو، ان کی نصرت کریں گے، جب فرشتے بھی گواہ بن کر آئیں گے، رسول بھی آئیں گے، دوسرے شہداء بھی آئیں گے. وہ دن کہ جس دن یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، وہ دن کہ جس دن ان ظالموں، ان مشرکوں، ان کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا گھر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا عطا کی، یعنی تورات عطا کی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا. وہ کتاب کیا تھی؟ وہ ہدایت کا ذریعہ تھی، راہ سجانے والی تھی، اور یاد دہانی تھی ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. فاصبر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جمے رہیے، استقامت سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنی تقصیر کے لیے استغفار کیجیے، اللہ سے مغفرت چاہیے. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اس کی حمد کے ساتھ، صبح کے اوقات میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی. تو یہاں استغفار کا جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، ایک تو امت کے وکیل کی حیثیت سے دیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسولوں کے ہاں نفس کی اکساہٹ کی وجہ سے یا جانب شر کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات جو اجتہادی معاملات ہوتے ہیں اس میں ترک اولا ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی چونکہ رسول جو ہوتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی پریزنس کا احساس ان کو ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، عنایت بہت بڑی ہے، تو اس کا احساس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جس پر اللہ کا احسان زیادہ ہوتا ہے وہ اس کی شکر گزاری بھی اتنی ہی ادا کرتا ہے. اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اب آپ نے جو بھی آپ کی کوتاہیاں ہیں اس کے لیے استغفار کیجیے. اور قرآن مجید میں جہاں پر بھی ثابت قدم رہنے کا، صبر کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ساتھ ہی تسبیح کا، تحمید کا، اللہ سے جڑنے کا حکم ہے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی. بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس پہنچی ہو، ان کے سینوں میں نہیں ہے مگر گھمنڈ جس تک وہ پہنچ نہیں پائیں گے.
یعنی ان کے سینے میں جو آرزوئیں ہیں، جو گھمنڈ ہے، جو تکبر ہے، وہ اس مراد کو پہنچ نہیں سکیں گے، ہمارے پیغمبروں کو گرا نہیں سکیں گے، ان کو پسپا نہیں کر سکیں گے۔ فاستعذ باللہ، تو اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ طلب کیجئے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، ان کا پیدا کرنا انسانوں کی پیدا کرنے سے بہت بڑی چیز ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کی اکثریت سمجھتی نہیں، یعنی ان کو اپنے دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ بہت استبعاد ہے، لگتا ہے کہ جو بہت مشکل کام ہے۔ کہا کہ وہ اللہ جس نے آسمان، زمین، پہاڑ یہ سب پیدا کر دیے، اور جو یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی نے پیدا کیے، تو کہا کہ انسان تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے مقابل میں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہے دیکھنے والا اور نابینا، بینا اور نابینا برابر نہیں ہے۔ جس نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے، اللہ کے رسول کو پہچاننے سے، اور جو دیکھ رہا ہے اور علی وجہ البصیرت زندگی گزار رہا ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، وہ برابر نہیں ہے اس کے کہ جو بدکار ہے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کا ارتکاب، یعنی اس پر جو ہے استقامت سے ڈٹے رہنے والے، وہ گویا بینا ہیں، اور جو بدکار ہیں، کفر و شرک پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ نابینا ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم سوچتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک الساعہ دنیا کا خاتمہ ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو مانتے نہیں، اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور اس پہ لبیک کہوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اب یہاں پہلے کہا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، اور پھر یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہم مجھے پکارنے سے استکبار کرتے ہیں میں ان کو داخل کروں گا جہنم میں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعا اور عبادت یہ گویا اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ گویا ہم مانی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے، یا فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے۔ اصل میں بندگی جو ہے وہ اس کے دو ہے نا پولز، ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف جو ہے عبد ہے، دوسری طرف معبود ہے، اور دعا میں بالکل نیچرلی یہ دونوں جڑ جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ظاہر بات ہے اسی کے سامنے اٹھاتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ وہ میرا خالق مالک ہے اور میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، یعنی رات کو اندھیری بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور رات کو ایسا بنایا کہ جس میں تم دیکھتے ہو، اور گویا اس میں محذوف کیا ہے کہ تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر بہت ہی فضل کرنے والے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی، احسان نہیں مانتی۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر سوائے اس کے، فانا تؤفکون، تو تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ یہ اللہ کی تمام نعمتیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، ان کو برتتے بھی ہو، لیکن پھر سرکشی اختیار کرتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طریقے سے پھرے جاتے تھے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وہی لوگ ہیں جو اوندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ اب انفس و آفاق میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک عمارت یا چھت کی طرح تم پہ تان دیا، اور تمہاری تصویر کشی کی، تو کیا ہی خوبصورت تصویر کشی کی، کیسی تمہاری صورتیں بنائیں،
اور ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اس نے پاکیزہ رزق دیا، وہ ایسی چیزیں تمہیں بطور رزق کے عطا کی جو بہت ستھری ہیں. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ، بہت ہی فیض رساں ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو اسی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو، یعنی اس کی بات بھی تو مانو. یعنی جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب بھی میں کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں بہت قریب ہوں، میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لیکن میری بھی تو سنیں. تو یہاں پر کہا کہ اس کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو. الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی یہاں پر بھی شکر کا یہ محل ہے کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس خلجان میں نہیں ڈالا جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی کہ بھئی کئی خدا ہوتے، کئی معبود ہوتے اور وہ مختلف الاغراض ہوتے، وہ آپس میں بھڑتے رہتے اور ان سب کو منانا پڑتا، ان سب کو راضی کرنا پڑتا، تو زندگی کتنی مشکل میں رہتی. کہا کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے کہ ایک ہی الہ ہے، بس اس کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں ان ہستیوں کو پوجوں یا پکاروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جب میرے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں میرے رب کی طرف سے. ظاہری بات ہے جو سلیم الفطرت شخص ہوتا ہے اور پیغمبر ہمیشہ سے حنفاء ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے. کہا کہ ویسے بھی امکان نہیں تھا، لیکن اب تو میرے پاس واضح نشانیاں آ گئی ہیں، میری طرف وحی آ چکی ہے، اب تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح غیر اللہ کو پوجنے لگوں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے رب کے لیے اپنے آپ کو جھکا دوں، اس کی فرمانبرداری اختیار کروں. وہ کون ہے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، پانی کی بوند سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر علقہ سے، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہ تمہیں برآمد کرتا ہے تمہاری ماں کے رحم سے، تم بہت بچے ہوتے ہو، چھوٹے ہوتے ہو. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی پورے زور تک، پوری قوت تک پہنچو. ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، اور پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. یعنی یہ ایک لائف سائیکل ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، پوری قوت کو آتا ہے، پھر بڑھاپے کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن کہا کہ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آدمی پر یہ سارے مراحل آئیں. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جن کو اس سے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو فوت کر دیا جاتا ہے، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، اسی میں لوگ چلے جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم ایک متعین مدت تک پہنچو، اللہ نے جس کے لیے جتنی عمر لکھ دی ہے اس کو پورا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ تم عقل سے کام لو. کیوں عقل سے کام لو؟ کہ دیکھو تدریج کتنی ہے، اہتمام کتنا ہے. ایک پانی کی بوند سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر کس طریقے سے تم جو ہے جب پیدا ہوئے کتنے ضعیف تھے، پھر جوان ہوئے، اور یہ سارے مراحل تم پر گزر رہے ہیں. یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھائے. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اب اسی کا تقاضا ہے کہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، جو کرنا چاہتا ہے فعال لما یرید، جو ارادہ کر لیتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سیڈ ڈن، کہ بس کہا اور ہو گیا. تو اللہ کے ہاں بس یہ ہوتا ہے، انسانوں کے ہاں تو بس یہ محاورہ ہی ہے، یعنی بہت کچھ بھی کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن کہا کہ اس کے ہاں ایسا ہی ہے کہ بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے بابت جھگڑا کرتے ہیں؟ انا یصرفون، یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ یعنی اس کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں بھی الجھتے ہیں. یہ جو قرآن آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں بھی مین میخ نکالتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور جو کچھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کے ذریعے. فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب قیامت کے دن یہ قیدی بن کر لائے جائیں گے.
اور توق پڑیں گے ان کی گردنوں میں، اور زنجیریں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی ان کی پاؤں میں. یسحبون فی الحمیم، یہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، اور پھر ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یعنی آج یہ باتیں بنا رہے ہیں، اترا رہے ہیں اور استکبار کر رہے ہیں، اس دن ان کا یہ حال ہوگا. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا یہ شفعاء ہوں گے، ہمیں بچا لے جائیں گے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے بھئی وہ تو ہم سے کھوئی گئیں، وہ ہم سے جاتی رہیں. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اور مکر ہی جائیں گے وہاں جا کر کہ بھئی ہم تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پکارتے تھے، ہم نے کبھی ان کو پکارا نہیں، ان کی پوجا ہی نہیں کی. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بچلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں، جو ناشکرے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، اور یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ تم دنیا کی زمین میں اکڑتے تھے، اتراتے پھرتے تھے ناحق، اور تم اکڑتے تھے، یعنی تمہیں اللہ نے مال اور اولاد دیا اور تم جو ہے وہ طرف کا شکار ہو گئے اور اس کے بعد اکڑنے لگے، استکبار کرنے لگے. اب ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور والوں کا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کا جیسے ایک آپس میں گفتگو ہوگی، ایک ڈائلاگ ہوگا، اور جنت یہ کہے گی کہ میرے اندر وہ لوگ ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تواضع اختیار کرنے والے ہیں، اور جو ہے وہ جہنم یہ کہے گی کہ میرے اندر متکبرین ہیں، استکبار کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی جنت جو ہے تم میری رحمت ہو اور تمہارے ذریعے جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت سے نوازتا ہوں، اور جہنم تم میرا عذاب ہو، تمہارے ذریعے جس کو چاہتا ہوں جو ہے عذاب دیتا ہوں. فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی آپ ثابت قدم رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم، تو پھر اگر ہم دکھا دیں وہ چیزیں، ان چیزوں میں سے کچھ جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی وعید سنا رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو قبض کر لیں، اپنے پاس بلا لیں، فإلینا یرجعون، تو بہرحال ان سب کو بھی ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہی ان پر وہ عذاب شروع ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا، بدر سے وہ عذاب شروع ہو گیا اور آپ کی زندگی میں وہ عذاب مکمل ہو گیا. یا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اٹھا لیں، اس کے بعد اس قوم پر کوئی عذاب نازل کریں. ہر دو صورتوں میں ان سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا احوال ہم نے آپ کو سنایا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا. بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں، لیکن جو مخاطبین تھے قرآن مجید کے اولین، جو ان کے جاننے والے انبیاء تھے یا جن کی تاریخ ان سے ملتی جلتی تھی یا علاقے قریب تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا. وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ یہ جو معجزہ جس کو ہم کہتے ہیں، معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتے ہیں. نبی ایٹ ول نہیں کر سکتا کہ جب چاہے جو ہے وہ کوئی بھی معجزہ دکھا دے. اور اسی طریقے سے جو صالحین کے ہاتھ سے جو کرامت کا ہوتا ہے معاملہ، وہ کرامت بھی ایٹ ول نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے تصورات ہیں کہ جب چاہیں جو چاہیں کر لیں، جس کو چاہیں بھسم کر دیں، جس کو چاہیں نواز دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کرامت جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ اولیاء اللہ کے لیے بھی ایک حادثہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ جھینپ جاتے ہیں اس سے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، اس کو چھپاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، نہ معجزہ نہ کرامت، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، یہ نبی یا ولی کا اپنا فعل نہیں ہوتا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر جب آ گیا اللہ کا امر تو فیصلہ ہو گیا حق کے ساتھ، اور پھر اس وقت یہ جو باطل پرست لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، یہ ٹوٹے میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے. یعنی یہ نشانیاں طلب کرتے ہیں، حصی معجزے طلب کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ظاہری بات جب کوئی بڑا معجزہ دکھاتا ہے اور پھر قوم نہیں مانتی تو پھر ان کا معاملہ چکا دیا جاتا ہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اب پھر انسان کے ارد گرد جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں بار بار جیسے ایک ڈائلیکٹکس چل رہی ہے، یعنی وہ جو آیات تاریخی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، پھر آیات آفاقی اور انفسی جو ہیں اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے.
اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہیں چوپائے عطا کیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور ان میں سے بعضے وہ بھی ہیں جو تم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، جن کا گوشت کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں تمہارے لیے اور منفعتیں بھی ہیں، ان کا اون، ان کے بال، ان کا چمڑا، اور اس کے دودھ سے بھی بہت کچھ تم فائدہ اٹھاتے ہو، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر ان جگہوں تک جو تمہارے سینوں میں جو آرزوئیں ہیں، جہاں تک تم جانا چاہتے ہو وہاں تک تمہیں یہ پہنچا دیتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر ہم تمہیں سوار کرتے ہیں، تم لدے پھرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ حصی معجزہ طلب کر رہے ہو لیکن ہر طرف جو نشانیاں بکھری پی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ افلم یسیروا فی الارض، اب پھر تاریخ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، قوت میں بھی ان سے بڑھ کے تھے، اور زمین میں ان کی نشانیاں، ان کی جو ہے مونومنٹس اور ان کے کارنامے بھی زیادہ تھے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو پرانی قومیں تھیں ان کے زوال کا سبب یہ نہیں تھا کہ کوئی معاشی مسئلہ تھا یا کوئی تمدن میں ان کے نقص تھا، وہ نقص آگے آ رہا ہے۔ وہ کیا تھا؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، تو جب ان کے پاس ان کے رسول پہنچے واضح نشانیاں لے کر، تو جو کچھ ان کے پاس علم تھا اسی پر وہ اترانے لگے۔ کہا کہ بھئی ہمارے پاس جو علم ہے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں معبود ہیں، ان کو ہم پوچھتے ہیں، یا جو کچھ ہمارے پاس اور دنیاوی علوم ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر الٹ پڑی وہ چیزیں جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی مذاق اڑایا کرتے تھے رسولوں کا، مذاق اڑایا کرتے تھے اس یوم عذاب کا کہ جو رسولوں کے انکار پر آئے گا، تو کہا کہ وہی عذاب ان پر آ گیا۔ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، قالوا آمنا باللہ وحدہ، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم تو بس ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور جو کچھ ہم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے اس سب کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پھر نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب۔ یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے، آدمی کے لیے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کسی رسول کی قوم پر جب عذاب کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس پوری کائنات کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جب اس کائنات کی جان پہ بن آئے گی، اس کی نزع کا وقت ہوگا، جس کی علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسم ہے، ایک ریت ہے جو چلی آتی ہے ان لوگوں میں بھی جو اس کے بندے تھے، پہلے جو بندے گزرے ہیں ان میں بھی اللہ کی یہی چلن ہے، یہی قانون ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور پھر اس جگہ پر جو کافر ہیں، منکر ہیں، وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہوئے۔ سورہ حامیم السجدہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ سورہ حامیم السجدہ ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہوا ہے اس ہستی کا جو بہت رحمت والی ہے اور جس کا رحم جو ہے وہ بے پایاں ہے، انتہائی مہربان ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو تفصیل سے کھلا کر کے جدا جدا کر کے بیان کیا گیا۔ قرآنًا عربیًا، اور اس کو ایک عربی قرآن کے جامع میں اتارا گیا۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں حرف کا، صوت کا، زبان کا کیا تصور ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عربوں کو مخاطب کیا، بنی اسماعیل کو مخاطب کیا، تو اس زبان میں اپنا کلام نازل کیا جو وہ سمجھتے تھے۔ بشیرا و نذیرا، یہ بشارت دینے والا ہے اور خبردار کرنے والا ہے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، لیکن ان کی اکثریت نے اعراض کیا اور گویا ایسا ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں، لگتا ہے کہ سنتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے حواس کو معطل کر دیا۔ وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب
فعمل اننا عاملون. اب یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں زیادہ تر جگہ پر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے فعل کے طور پر، کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جو ہے ان کے قلب جو ہے اس پر بھی پردہ ڈال دیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ ان کے اینڈ سے ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پھر مکمل کر دیتے ہیں، پھر مہر کر دیتے ہیں. تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس سے ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بھی بوجھ ہے، ثقل ہے، ہم تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے، اور ہم تمہیں پہچان بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. ہمارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے. فعمل اننا عاملون. تو ٹھیک ہے، اب تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنی روش پہ چلتے رہیں گے. یعنی ہم نے اپنے حواس کو بالکل ہی جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں، تمہیں دیکھنے کو تیار نہیں، اس پہ سوچنے کو تیار نہیں. قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک میں نہیں ہوں، میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں تمہاری ہی نوع میں سے ہوں، تمہاری ہی جنس میں سے ہوں. لیکن بہرحال ایک بہت جوہری فرق ہے میرے اور تمہارے میں کہ اللہ نے مجھے برگزیدہ کیا، چنا، اور مجھ پر وحی نازل کی. انما الہکم الہ واحد. اور جو مجھے وحی کی گئی اس کا بنیادی کانٹینٹ کیا ہے کہ تمہارا الہ نہیں ہے مگر ایک الہ، یعنی ایک یکتا معبود ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروا. تو پھر اس کی طرف استقامت کے ساتھ لگے رہو، سیدھے رہو اس کی طرف، اور استغفار بھی اسی سے کرو. یہ بہت اہم بات ہے کہ آگے بھی آئے گی یہ بات کہ جو ایک امر ہمیں کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم استقامت سے اس دین پر کھڑے رہیں. لیکن ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر کہ استقیموا ولن تحصوا، کہ استقامت سے ڈٹے رہنا، لیکن یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں آئے گی نہیں یہ بات پوری طرح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاؤں بھی پھسلے گا تمہارا، کوتاہی بھی تم سے ہوگی. تو اب اس کا میکینزم بھی دے دیا کہ واستغفروا. تو پھر جیسے ہی تمہارا پاؤں پھسلے، جیسے ہی لگے کہ استقامت میں کمی آئی ہے تو استغفار کر لو. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل میں صاحب استقامت آدمی کون ہے کہ جو مضبوطی سے ڈٹا رہتا ہے اور جب کوتاہی آتی ہے تو استغفار کرتا ہے. صاحب استقامت آدمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں یا اس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ اپنے 2 صحابہ کو 3 چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کی. اس میں پہلی یہی تھی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں تم ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. لیکن تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ تم سے گناہ نہیں ہوں گے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے اس کے پیچھے کوئی نیکی لگا دو، وہ اس کو مٹا دے گی. تو یہاں پر بھی بتا دیا کہ استقامت کے پیکج میں استغفار لازماً شامل، کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے وہ اصل میں صاحب استقامت ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اور بڑی بربادی ہے، تباہی ہے مشرکین کے لیے. کون مشرکین؟ کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے لیے مال خرچ نہیں کرتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے یہ بالکل ہی منکر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو غیر منقطع ہے، جو کبھی موقوف نہیں ہوگا. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں اور پھر تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے؟ اسی نے پیدا کیا، خلق میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، تدبیر میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. ذالک رب العالمین، یہ ہے تمہارا رب جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور پھر اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اس کے اوپر بہت سے پہاڑ رکھ دیے. وبارک فیہا، اور اس زمین میں برکت رکھی. اسی زمین میں جو ہے اللہ نے برکت رکھی، طرح طرح کے میوے، فصلیں، درخت اس میں اگائے. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں جو اس کی خوراک ہے، جو اس کی قوت ہے، وہ بھی اللہ نے رکھ دی. زمین میں اللہ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، اور جو ہے اور دابت الارض بھی ہیں، اور چیزیں بھی ہیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں سسٹیننس کا جو ہے وہ بندوبست رکھا ہے. فی 4 ایام، یہ 4 دنوں میں، یعنی 2 دنوں میں پیدا کیا اور پھر باقی 2 دنوں میں اس کا پورا انتظام کر لیا. سواء للسائلین، اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے
کہ یہ پوچھا تھا کسی نے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا، تخلیق کی کیا صورت تھی، تو کہا کہ یہ ہم نے پوری بات بتا دی ہے سوال کرنے والوں کے لیے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس میں اس کی اقوات رکھ دی، اور کہا کہ اس میں ہر مانگنے والے، ہر ضرورت مند کے لیے پورا پورا اللہ نے سامان رکھ دیا. جو قرآن مجید میں آگے آئے گا نا کہ وَآتَاكُمْ من کل ما سألتموہ، جو کچھ بھی تم اس سے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دیتا ہے. تو کہا کہ ہر مانگنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت کا بندوبست اس زمین میں رکھ دیا ہے. ثم استوى الى السماء، اور یہ کچھ لوگ جو ہے اس کا ایک اور ترجمہ بھی کرتے ہیں سواء للسائلین، تمام ضرورت مندوں کے لیے برابر برابر. تو اس سے پھر وہ ظاہری بات ہے جو سوشلزم کا نظریہ ہے، مساوات کا، وہ برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں مطلب وہی ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے اللہ نے سسٹیننس کا بندوبست کیا ہے. وہ تو آگے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ایک مرتبے پر نہیں رکھا، اور یہ ڈیوائن سکیم ہے ہی نہیں کہ تمام لوگ ایک ہی جو ہے وہ اسٹریٹا پہ اور ایک معاشی سطح پر آ جائیں. ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور پھر وہ اس نے توجہ کی، چڑھا وہ آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اور پھر اس نے کہا زمین سے اور آسمان سے کہا کہ آؤ خواہی نہ خواہی، چاہے خوشی سے آؤ چاہے بغیر خوشی کے آؤ. قالتا اتینا طائعین، تو انہوں نے کہا کہ ہم آتی ہیں اطاعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آتی ہیں. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے 2 دن میں، یعنی 4 دن میں زمین پیدا کی اور اس کا پورا بندوبست کر دیا، 2 دن میں جو ہے آسمان پیدا کیے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم جو ہے وہ وہی کر دیا، جیسے پروگرام کر دیا، کنڈیشن کر دیا، یعنی خلقی طور پر اس کو بتا دیا کہ تمہارا کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے مزین کیا سمائے دنیا کو چراغوں سے اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا. اس پر بار بار بات ہو چکی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے جمال کے مظاہر بھی ستارے ہیں اور جلال کے بھی ہیں، کہ جب کوئی سرکش جن جو ہے وہ ٹوہ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو داغ دیا جاتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرانا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور علم والی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، یہ تمام نشانیاں دیکھ کر بھی اگر یہ اعراض کریں، روگردانی کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک سخت چنگھاڑ، ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا تھا عاد اور سمود کی قوم پر. عاد نے انکار کیا سیدنا ہود کا، اس پر بھی عذاب آیا. سمود نے انکار کیا سیدنا صالح کا، اس پر بھی عذاب آیا. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب آئے رسول ان کے پاس، ان کے آگے سے بھی پیچھے سے، ہر طرف سے ان کو دعوت دی. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجو. اس طرح سیدنا نوح کہیں گے نا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور میں نے دن رات ان کو پکارا. اور ثم انی اسررت لہم اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، کھلے عام ہانکے بھی پکارا اور چھپ چھپ کے بھی پکارا، ہر طرح سے پکارا. تو کہا کہ ہر طرف سے نبی ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجنا. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، وہی فضول بات جو یہاں پر بھی کہی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا ہماری ہدایت کے لیے. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو بے شک جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو، جو پیغام جو وحی دے کر بھیجے گئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ، تو جہاں تک عاد کا معاملہ تھا، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور ان کے اندر یہ غرہ پیدا ہو گیا کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے قوت میں. یہ ہوتا ہے کہ جو قومیں طاقتور ہو جاتی ہیں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہمارے آگے کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں. اسی لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ یہ اللہ کی اسکیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو یا بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے. تو کہا کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے قوت میں. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ بے شک وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ زور آور ہے، ان سے بہت زیادہ طاقت والا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. یعنی اصل میں رسولوں کا انکار اللہ کا انکار ہے نا، کہ رسول تو ایک عام انسان ہے، جو ہے بعض اوقات ان کو ستایا بھی جاتا ہے، مار پیٹ بھی ہوتی ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن قومیں یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ کس کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ سے یہ نہیں لڑ سکتے، اللہ کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ،
لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان پر بہت تیز ہوا جھکڑ بھیجا ایسے دنوں میں جو ان کے لیے خیر والے نہیں تھے، منحوس دن تھے، لا خیر دن تھے، تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب اس کا مزہ چکھائیں. یعنی دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ان پر ہوئی. وہ آگے سورہ حاقہ میں آئے گا. وہ ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے جو ہے کھجور کے تنے ہوتے ہیں کٹے ہوئے، بڑے لمبے ترنگے لوگ تھے. تو کہا کہ اس طریقے سے یہ پڑے ہوئے تھے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ رسوائی والا ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کو کہیں سے مدد نہیں دی جائے گی، نہ دنیا کے عذاب کے مقابل میں، نہ آخرت کے عذاب کے مقابل میں. وَأَمَّا ثَمُودُ، یہاں تک سمود کا معاملہ ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے تو ان کو راہ دکھائی، ہم نے تو ان میں اپنے پیغمبر صالح کو بھیجا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت پر، راہ سوجنے پر اندھے رہنے کو ترجیح دی. یہ اصل میں رسولوں کے جو منکرین ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے. جب تک اللہ کے رسول نہیں آتے تو ٹھیک ہے، معاملات ملے جلے رہتے ہیں، لوگوں کے پاس عذر بھی رہتا ہے کہ بھئی ہم سے چیز کھوئی گئی، ہم سے روایت چلی گئی، اندر کا نور ضائع ہو گیا. لیکن جب رسول آ جاتے ہیں تو بات بالکل کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے وہ شعور کے ساتھ کرنا ہے. تو کہا کہ انہوں نے ارادی فیصلہ کیا کہ ہمیں اندھے پن کو، ہمیں گمراہی کو ترجیح دینی ہے ہدایت پر اور بینائی پر. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو کیا ہوا کہ ان کو ایک عذاب یعنی رسوا کن عذاب نے پکڑ لیا، ایک ایسا کڑک کہ جو ذلت کے عذاب سے تھا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کے اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کی پاداش میں ایک رسوا کن کڑک نے ان کو پکڑ لیا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا، نجات دے دی اہل ایمان کو، اور وہ تھے تقوی کی روش اختیار کرنے والے. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ہمارے بندے کون ہیں، ہم ان کو بچا لیں گے، ان کو نجات دیں گے، اور جو ہمارے منکرین ہیں ہم ان کو برباد کر دیں گے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کے تمام دشمنوں کو جمع کیا جائے گا جہنم میں، اور پھر ان کو گروہ در گروہ کر دیا جائے گا، ان کی مختلف جماعتیں بنا دی جائیں گی. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں اور ان کی کھالیں، جلد، بما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کرتے رہیں. اس طرح جائیں گے، جا کر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہم مشرک نہیں تھے. تو کہا کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ، پاؤں اور ان کی جلدیں بولیں گی. تو کہا کہ وہ وقت آ جائے گا. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اب اس وقت حیرت سے گویا جیسے کہیں گے نا کہ تم نے ہم سے غداری کی، اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ کیا تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تم تو ہمارے تابع تھے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ ہاتھ، پاؤں اور انسان کی پوری جلد اور اس کے رونگٹے بولیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نطق اور گویائی عطا کر دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے. اور وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہمارا جسم بھی ظاہری بات ہے اللہ کے تابع ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اس وجہ سے ہمارا جسم ہماری بات ماننے پر مجبور ہے. تو جب بھی ہم دنیا میں سرکشی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو گویا ہمارے اعضاء اس وقت بھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اللہ نے مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے ان کو، اس وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو قیامت کے دن پھر احتجاج کریں گے کہ اللہ یہ ہمیں اپنے غلط کاموں میں استعمال کرتا تھا، بری چیزوں میں استعمال کرتا تھا. وما کنتم تستترون ان تک کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جنودکم، اور تم پردہ نہیں کرتے تھے، یعنی تمہیں کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا، اور چونکہ تمہیں لحاظ ہی نہیں تھا، کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا، اس وجہ سے کہ یہ جو تمہاری سماعتیں اور بصارتیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، اور تمہاری جلدیں، یعنی تمہیں اندیشہ ہی نہیں تھا. تو گویا تم سمجھتے تھے کہ بھئی اب جو ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت، تو چھپ کر کوئی گناہ کر لیتے تھے. تو یہ بھول جاتے تھے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے اپنے اعضاء بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ گواہی دے سکتے ہیں قیامت کے دن. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم بہت سے کام کرتے ہو اس کو نہیں جانتا.
اللہ تعالیٰ جیسے بس کلیات کا علم رکھتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی اتنی ٹریویل چیزوں کو اللہ کہاں دیکھتے ہوں گے؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک جز سے واقف ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور یہی تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، جس نے تمہیں غارت کر دیا. اسی گمان نے غارت کر دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ہو گئے خسارے میں پڑنے والوں میں سے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو اگر تم صبر کر لو تو بھائی آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ منانا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ رجوع کر لیں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ رجوع کر لیں یا منا لیں. یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف کتنی بھی ہو، بہت زیادہ بھی ہو، ایک وقت آتا ہے کہ آدمی جیسے عادی ہو جاتا ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، پریشانی ہو، آدمی رو پٹ کے داد فریاد کر کے اس کو اپنے سے ٹلوا لیتا ہے. تو کہا کہ جہنم میں یہ دونوں ہی نہیں ہوگا. نہ تو یہ ہے کہ اس پہ صبر بھی نہیں آئے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اب برداشت پیدا ہو جائے، جیسے آدمی بھی تکلیف آتی ہے آہستہ آہستہ تو وہ جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے، وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں چیخنے چلانے کا، فریاد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان پر مسلط کر دیے، لگا دیے ان کے ساتھ ان کے قرین، ان کے ساتھی، اور وہ ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. جس طرح آگے آئے گا نا کہ جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، وہ ان کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو کہا کہ انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے ایسے لوگ پھر اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں جو پھر اس کے لیے برے اعمال مزین کرتے رہتے ہیں. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو گئی، ان کے عذاب، اللہ کے عذاب کی بات پوری ہو گئی ان گروہوں میں، ان فرقوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ دیکھو اس قرآن پر کان مت دھرنا، اس کو مت سننا، اور اس میں بک بک کرنا، اس میں لغو، کھیل تماشا کرنا، ہوٹنگ کرنا، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. اب ظاہر بات ہے جو سردار تھے، چودھری تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ قرآن مجید بہت مؤثر ہے، اور جس کے بھی کان میں پڑتا ہے اس آدمی کو بالکل متاثر کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے. وہ کہا کرتے تھے بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سنو ہی نہ، اور کہیں کوئی موقع ہو کہ اللہ کے نبی یا کوئی صحابی قرآن پڑھ رہے ہو تو وہاں شور مچانا شروع کر دو، دف پیٹنا شروع کر دو، جو ہے ہوٹنگ کرنا شروع کر دو، تاکہ تم غالب آ جاؤ. ورنہ اگر یہ قرآن لوگوں کی کان میں پڑ گیا تو پھر بہت مشکل ہے کہ ان لوگوں کو ہم واپس ریکلیم کر سکیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم ضرور بالضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بالضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے ان برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اسی میں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اس کے مقابل میں اکڑتے تھے. وقال الذین کفروا ربنا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہمارے رب، ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. وہ کہیں گے کہ اے رب تو ہمیں دکھا دے ان دونوں گروہوں کو، انسانوں اور جنات میں سے جو ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں ذرا دکھا تو صحیح، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کریں گے تاکہ وہ ہو جائیں نیچے رہنے والوں میں سے. یعنی دنیا میں تو ان کے عاشق ہیں، ان کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اس دن کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں دکھا تو صحیح، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں گے کہ انہوں نے ہمیں برباد کیا، ہمیں کرپٹ کیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اترتے ہیں فرشتے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو خوف مت کرو اور نہ ہی غم کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت پاؤ
اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب یہ بہت اہم آیت ہے. ایک صحابی مشہور سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا عنہ بعدک، کہ اے اللہ کے رسول مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ اس کے بعد پھر اسلام میں کسی اور سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، بس کوئی کامل کلمہ عطا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ جم جاؤ، پھر اس پہ استقامت سے کھڑے رہو. تو ہم بس پورا دین یہی ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا. انسان اس جگہ تک پہنچے، اس معرفت تک پہنچے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر ساری زندگی استقامت سے انسان ڈٹا رہے. ایمان اور عمل صالح، اللہ کو ماننا اور اس ماننے کے تقاضے ادا کرنا. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ استقامت کا مطلب ہے توحید پر استقامت. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ان اعمال پر استقامت جو اللہ نے فرض کی ہیں، جو لازم کی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ استقیموا، استقامت اختیار کرو. اور ولن تروغوا روغان الثعالب، اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے نہ پھرو، بدکتے نہ پھرو، سیدھی راہ پہ رہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سددوا وقاربوا، سیدھے رہو اور قریب رہو سیدھی راہ کے. اور کہا کہ تھوڑا سا کوئی عمل کر لو صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں اور رات کے وقت میں. تو کہا کہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہو. تو کہا کہ جو لوگ استقامت سے ساری زندگی گزار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان پہ اترتے ہیں، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور ان کو بشارتیں دیتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور وہ کچھ بھی ہوگا جو کچھ تم مانگو گے، جو تم طلب کرو گے وہ سارا کا سارا تمہیں دے دیا جائے گا. یعنی مراد یہ ہے کہ بھائی جس طرح پہلے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ شیاطین جن و انس کو مسلط کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور ان کو بشارتیں دیتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں. نزلا من غفور الرحیم. اور کہا کہ یہ جو کہا ہے نا کہ جو تم چاہو گے اور جو تم منگواؤ گے وہ سب تمہیں دے دیا جائے گا. اور یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے اس ہستی کی طرف سے جو بہت مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور اس سے بڑی نعمتیں ہیں وہ تمہارے شان گمان میں بھی نہیں ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اور اس سے بڑھ کر کون ہے خوبصورت اپنی بات میں جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. اس خاص کانٹیکسٹ میں سب سے بڑی مثال اس کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا کہ تم شرک کی دعوت دے رہے ہو، شرک کی طرف پکار رہے ہو، جبکہ سب سے خوبصورت بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، داعی الی اللہ ہو، اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو، اور وہ خود یہ کہے کہ میں خود کو نرالا نہیں ہوں، مجھے تو یہ حکم ہوا گیا، وہ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. اور آج ہم سب سے بھی یہ آیت مخاطب کر رہی ہے کہ بھائی سب سے بڑا کام کیا ہے، سب سے اچھا کام کیا ہے کہ انسان داعی الی اللہ بنے. اور یہ بہت اہم بات ہے، داعی الی اللہ بنے. کسی مسلک، کسی جماعت، کسی فرقے، کسی گروہ کی دعوت نہیں ہے، اللہ کی طرف دعوت. کہ داعی الی اللہ، کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دوں اور خود بھی نیک عمل کریں. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دین کی خیر کی دعوت ہے تو اپنے آپ کو بھول گئے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ تواضع ہو کہ میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں اور میں کوئی الگ شخص نہیں ہوں، میری کوئی الگ آئیڈینٹی نہیں ہے. یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی، ہماری آئیڈینٹی بس ایک ہی ہے اور ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بس ختم. اس کے بعد کوئی چیز ہمارا تشخص نہیں ہے. پھر ہمارا تعارف ہے، اور تعارف میں یہ ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں یا باپ ہوں یا جو ہے کہیں ملازم ہوں یا کہیں جو ہے وہ مالک ہوں، یا میں جو ہوں وہ پاکستانی ہوں یا ہندی ہوں یا ملائیشین ہوں، یا یہ کہ میں جو ہوں وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا نقشبندی ہوں، جو کچھ بھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تعارف کے ذریعے ہیں بس. یہ اگر فخر کا ذریعہ بن جائیں اور یہ چیزیں اتنی غالب ہو جائیں مجھ پر، یعنی میری دیوبندیت یا بریلویت یا میرا چشتی ہونا مجھ پہ اتنا غالب ہو جائے کہ اللہ کا بندہ ہونا اور رسول کا امتی ہونا دب جائے، تو یہ خسارے کا سودا ہے. بس ہماری آئیڈینٹی یہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. باقی یہ ہمارے تعارف ہیں کہ بھئی ہم کس اسکول آف تھاٹ کو مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ.
اور برابر نہیں ہے نیکی اور بدی. ادفع باللتی ہی احسن، تو دور کرو اس برائی کو اس طریقے سے جو بہت اچھی ہے. فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو کیا ہوگا کہ وہ جس کی اور تمہارے درمیان کھلی دشمنی ہے وہ ہو جائیں گے ایسے جیسے گرم جوش دوست ہیں. اب یہاں دعوت کے حوالے سے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول بھی، اہل ایمان بھی، اور ہر دور میں صالحین دعوت دیتے ہیں تو آگے سے بہت برا رسپانس آتا ہے، آگے سے پھٹکار سننے کو ملتی ہے، تنقید ہوتی ہے، مذمت ہوتی ہے، طرح طرح کے القابات ملتے ہیں. تو کہا کہ برابر نہیں ہے. اگر تمہارے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تم بھی برا سلوک کرنے لگو تو پھر تمہاری کوئی اخلاقی بڑائی باقی نہیں رہتی. تو کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اس برائی کا اچھائی سے جواب دینا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. تو اسی طرح جو آگے آئے گا نا کہ اصل اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کے درمیان دشمنی ہے مودت پیدا کر دے. وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا مگر ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہتے ہیں. اس میں سہارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھامنا پڑتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جس کا بڑا نصیبہ ہے، جس کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ کی طرف دعوت دینا، نیک عمل کرنا، اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے کہنا، اور اگر اس کے ساتھ برائی ہو تو اس کو اچھائی سے دور کرنا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کوئی چوک لگا دے تو اللہ کی پناہ میں آ جانا. ظاہری بات ہے انسان کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، خاص طور پہ دعوت میں کبھی ہوتا ہے کہ ترکی بترکی جواب دینے لگتا ہے. تو کہا کہ جب کہ ایسی کوئی چھوت لگ جائے، کوئی خرابی تم سے ہو جائے، دعوت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ کی نشانیوں میں ہے رات بھی اور دن بھی اور سورج بھی اور چاند بھی. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اور سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. یعنی وہ جو ہے خادم ہیں، خادموں کو مخدوم کیوں بناتے ہو؟ یہ سورج چاند دن رات یہ تو اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، یہ تو تمہاری چاکری میں لگے ہوئے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ جو خادم ہیں ان کو مخدوم بناتے ہو، ان کو پوجنے لگے ہو. اس ہستی کو پوجو جس نے ان کو پیدا کیا. تو سورج اور چاند کو نہ پوجو بلکہ اللہ کو پوجو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر یہ لوگ استکبار کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ تو رات دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ دنیا بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، انسانوں کو جنات کو پیدا کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کوئی مجھے پوجے، کوئی میری تسبیح کرے. کہا وہ تو پہلے ہی ہو رہا تھا، اور فرشتوں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ تو زمین میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں تو ہم تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زمین میں تمہیں رکھیں اور پھر تمہیں جنت عطا کریں. تو کہا کہ اگر تم استکبار کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو فرشتے ہیں وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں دن رات. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں. آیت سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ وَلَهُ آخرہ. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی پڑی ہے، سونی پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں تو ایک دم حرکت میں آ جاتی ہے، تازی ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، اپچنے لگتی ہے. ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، بے شک وہی جس نے زندہ کیا وہی ہے کہ جو مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. یعنی جس نے زمین کو اس کی موت کے بعد پانی کے ذریعے زندہ کر دیا وہی اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں بھی مرنے کے بعد تمہارا دوبارہ جی اٹھائے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ کہ جو ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں، کج روی کرتے ہیں ہماری آیات کی بابت. لا یخفون علینا، یہ ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی الٹے الٹے مطلب نکالتے ہیں، ان کو ان کے اصل محل سے ہٹا دیتے ہیں. افمن یلقی فی النار خیر، کیا بھلا وہ شخص جس کو ڈال دیا گیا جہنم میں وہ بہتر ہے، امن یأتی آمنا یوم القیامہ،
یا وہ شخص جو قیامت کے دن آئے گا مامون حالت امن میں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جس کو جہنم میں جھونک دیا جائے اور ایک وہ جس کے چہرے کو جہنم سے بچا لیا جائے، جس کو تر و تازہ رکھا جائے۔ اعملوا ما شئتم، اب جو چاہو عمل کرو، ایک اوپن تمہارے پاس موقع ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس نصیحت کا، اس قرآن کا، جب وہ اس کے پاس آئی نصیحت یا قرآن۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور یہ کتاب عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ یعنی ایک تو یہ مہیمن کتاب ہے، غالب ہے، پچھلی تمام کتابوں پہ غالب ہے، اور ایک عزیز کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی، منی ہے، یہ روکتی ہے، یہ اپنے اندر دراندازی کو نہیں آنے دیتی، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کہیں سے کوئی چیز جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری ہوئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکمتوں والی ہے اور حمید ہے، ستودہ صفات ہے، محمود ہے، اس کی حمد ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو قرآن مجید کا یا عزیز ہونا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو جہاں پر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اس کے بارے میں گارنٹی دے دی اور کہا کہ بھائی لا یمسہ الا المطہرون، وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں انتہائی پاکیزہ فرشتوں کے سوا کسی کی رسائی نہیں۔ پھر جب اس کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس وقت پہرے لگا دیے جاتے ہیں دور دور تک، تو کوئی جنات دراندازی نہیں کر سکتے۔ پھر جس ہستی جو فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے، اس فرشتے کے آپ دیکھیں اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ جو کہا نا کہ مطاع ثم امین، ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، وہ بہت قوت والا ہے، بہت زور والا ہے، مطاع ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اور پھر امین ہے۔ اس کا بھی امکان نہیں کہ کوئی جن یا دھونس سے ان سے کچھ نکلوا لے، یا کوئی برائب کر کے ان کے ساتھ کچھ معاملہ کر دیا جائے۔ پھر جس ہستی پر اترا ہے وہ ہستی خود امین ہے، صادق اور امین ہے، کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، اس میں کوئی اور چیز شامل کر دے، کوئی اور چیز داخل کر دے۔ پھر ظاہری بات ہے اس کا اسلوب ایسا ہے، اس کا بیان ایسا ہے کہ اس میں کوئی دوسری چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اسی لیے بار بار چیلنج کیا گیا نا قرآن مجید کی، آپ آیتیں رکھیے بیچ میں کوئی اور متن ڈال دیں تو اس قرآن مجید اس کو نگل کے پھینک دے گا باہر کہ یہ میچ ہی نہیں کرتا اس کے ساتھ۔ تو کہا کہ یہ اس کی حفاظت ہے، اور پھر اسی حفاظت کا مظہر ہے کہ جو اس کتاب کی زبان ہے اللہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہے، ورنہ کتنی زبانیں ہیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن اس کتاب کی جو حفاظت ہے اسی کا یہ حصہ ہے کہ اللہ نے اس زبان کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا گیا آپ سے مگر وہی جو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو کہا گیا، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس طرح آپ کا مذاق اڑایا گیا، تمسخر کیا گیا، وہی کو نہیں مانا گیا، پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بہت مغفرت والا ہے اور اس کی سزا بھی بہت دردناک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ پکڑتے نہیں تو لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم کسی کی پکڑ میں نہیں ہیں۔ فلولا انتم غیر مدینین، قرآن مجید کہے گا سورہ واقعہ میں، اگر تم ایسے ہو کہ کسی کے بس میں نہیں ہو، آزاد ہو، تو ہم تمہارے عزیز کی جان لیے جا رہے ہیں تو روک کے دکھا دو، ہم لے کے جائیں گے تمہارے عزیز کی جان، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ مغفرت والا ہے اس وجہ سے فوری نہیں پکڑتا، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو آجمی بنا دیتے، عجمی یا کسی اوپری زبان میں نازل کرتے، لقالو، اس وقت وہ یہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کہ اس کی جو آیات ہیں اس کی تفصیل کیوں نہیں کی گئی، اس کو صحیح طرح کھول کے وضاحت سے بیان کیوں نہیں کیا گیا۔ اعجمی و عربی، عجیب بات ہے کہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ عجمی زبان کی ہے اور جن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے وہ عربی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اہل کتاب بھی اس طرح کے وسوسے ڈالا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پرانی انبیاء کی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو پرانی کتابیں جو زیادہ تر نازل ہوئیں وہ تو عبرانی زبان میں نازل ہوئیں، تو اگر یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کو بھی عربی کے بجائے عبرانی میں یا کسی عجمی زبان میں آنا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ عبرانی میں آ جاتی پھر یہ اعتراض کرتے کہ بھائی یہ جو مخاطبین ہیں یہ عرب ہیں اور جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے وہ عبرانی میں نازل ہو رہا ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، ان کے دلوں کے روگ کا علاج بھی ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کے اندر روگ ہے اور جو ہدایت نہیں چاہتے وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور جو ہدایت چاہتے ہیں اور جن کے سینے پاک ہیں ان کو اس طرح کوئی اشکال نہیں ہوتے۔
والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور وہ اس قرآن سے بالکل اندھے ہو گئے ہیں، اس قرآن کو پہچان نہیں رہے، اس قرآن کو سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پکارا جاتا ہے بہت دور کی جگہ سے، اپنے تعصبات میں پڑے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ جیسے یہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور اہل کتاب کو بھی بتایا جا رہا ہے، مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی تورات، اس کے معاملے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات ان کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا، وہ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے خاص وقت، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ تو اس قرآن کی بابت بہت ہی زیادہ شک میں اور کھٹکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عامل صالحا فلنفسہ، جو کوئی بھی بھلا کام کرے گا، نیک عمل کرے گا تو وہ اپنے بھلے کو کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کی روش اختیار کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یعنی یہ گویا اللہ کے نبی کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو آدمی اس قرآن کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور بے شک آپ کا رب اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کی جو خبر ہے وہ اسی کے حوالے ہے، اسی کی طرف لوٹائی جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے غلاف سے۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں کوئی مادہ کسی حمل کو اٹھاتی۔ ولا تضع، اور نہ ہی اس کو جنتی۔ الا بعلمی، مگر یہ کہ اللہ کے علم سے، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ایک دانہ جو نکلتا ہے، ایک کونپل پھوٹتی ہے، ایک مادہ اپنے اندر جو ہے حمل کو اٹھاتی ہے، حمل کو جو ہے وضع کرتی ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور وہ دن کہ جس دن ہم ان کو پکاریں گے کہ کہاں ہے میرے شریک، جو تم کہتے تھے کہ میرے ساتھ ان کا ساجھا ہے اس کائنات کو بنانے میں اور چلانے میں۔ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، تو وہ کہیں گے کہ ہم عرض کر چکے، ہم پہلے بھی درخواست کر چکے کہ ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کا اقرار کرے، اس کی گواہی دے۔ وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، اور وہ ہستیاں جن کو پوچھتے تھے، پکارتے تھے اس سے پہلے، وہ سب ان سے کھوئی جائیں گی۔ وظنوا ما لهم من محیص، اور اس وقت وہ جان لیں گے، ان کو یہ گمان ہو جائے گا کہ اب خلاصی کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی بچت کا امکان نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان جو ہے وہ خیر مانگنے سے کبھی تھکتا نہیں، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور خیر سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کو پورا ہی نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بنی آدم ایسا ہے کہ اس کے پاس اگر ایک وادی بھر کے سونا ہو تو کہے گا ایک اور وادی مجھے ملے، اور ایسے شخص کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وہی مسّہ الشر فیئوس قنوط، اور اللہ اس کو دیتا بھی رہتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل ہی مایوس ہو کر بیٹھ رہتا ہے، نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور اگر ہم اس کو اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اس کے بعد کہ اس کو تکلیف پہنچی، من بعد ضراء مست ہو، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے، یعنی یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، یعنی مجھے جو اب خیر ملی ہے، دولت ملی ہے، اولاد ملی ہے، عہدہ ملا ہے، منصب ملا ہے، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، یہ تو میرا استحقاق تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں گمان نہیں کرتا کہ دنیا کبھی ختم ہونے والی ہے، قیامت کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر کہیں مجھے لوٹایا بھی گیا میرے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے اس کے ہاں وہاں پر بھی خیر ہی ہوگی، بھلائی بھی ہوگی، اس طرح اس دنیا میں اس نے مجھے نوازا ہے، آخرت میں بھی نوازے گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم ضرور بھی ضرور جتلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کے ان اعمال کو جو کچھ وہ کرتے رہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور بھی ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے ایک گاڑھے عذاب کا۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ نے زاد المعاد میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ 3 الفاظ ہیں، بندہ مومن کو ان کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ انا، کہا کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اسی طریقے سے
یعنی ابلیس نے بھی کہا تھا. اسی طریقے سے لی میرے لیے، وہ جو آگے آئے گا نا کہ میرے لیے جو ہے وہ سارا اختیار ہے، میرے پاس مصر کی ساری نہریں ہیں. اور تیسرا ان دی، کہ بس جو کچھ ہے وہ میرے پاس کوئی علم ہے، کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا ہے، جو قارون نے کہا تھا. اور کہا کہ اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہیں کہ انا الخاطی انا المذنب، کہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں. یہ کہے کہ اندی ذنب اندی تقصیر، اور یہ کہے کہ میرے پاس جو ہے وہ کوتاہی ہے اور تقصیر ہے. تو کہا کہ یہ تین کلمات، میں، میرے لیے، میرے پاس، یہ تین کلمات ایسے ہیں جو مستکبرین بہت استعمال کرتے ہیں. تو بندہ مومن اگر استعمال کرے تو جانب یعنی تقصیر میں بیان کرے، اپنی کوتاہی کے بیان میں استعمال کرے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، یعنی نعمتیں پا کے سرکش ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. یعنی وہی معاملہ ہے جو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ جب تکلیف میں آتے ہیں، مصیبت میں آتے ہیں تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب بھلائی ملتی ہے، خیر ملتی ہے تو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی ان سے پوچھئے بھلا تم سوچو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون ہے جو اس سے بڑھ کے گمراہ ہے کہ جو دور کی مخالفت اور ضد بازی میں پڑا ہوا ہے. اگر واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تم ہی اصل میں ضد کا شکار تھے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم ان کو دکھا دیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن یا یہ پیغمبر حق ہیں. اب یہ جو آیت ہے اس کا ایک جو فوری مفہوم تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ جو قریش مکہ ہیں، مشرکین ہیں، ان کی اپنی سرزمین میں بھی اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں ظاہر کر دیں گے. جس طرح قرآن مجید پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نات الارض ننقصها من اطرافها، ہم تنگ کرتے ہوئے چلے لائے جا رہے ہیں، اور جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، توحید پھیل رہی ہے. تو کہا کہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی ایسی صورتیں پیدا ہوں گی، تمہارے اپنے یہاں اور تمہارے اپنے نفوس میں بھی پیدا ہوں گی. جس طرح وہ مشہور واقعہ ہے نا ہرقل کے دربار میں جو ابو سفیان کا تھا، جو پورا مکالمہ ہوا، اور آخر میں ہرقل نے کہا کہ اگر تم جو باتیں کہہ رہے ہو صحیح ہیں اور وہ رسول آ گئے ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں، تو میں جہاں بیٹھا ہوں میری جو پاؤں کے نیچے کی مٹی ہے وہ رسول اس کے مالک ہوں گے، اور اگر میں ان سے مل سکا، ان تک پہنچ سکا، تو میں ان کے پاؤں دھو دھو کے پیوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہرقل کہہ رہا ہے، یعنی جو رومن امپائر کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے. تو اس کہتے ہیں ابو سفیان کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے دل میں ایمان گویا راسخ ہو گیا. مجھے ایسا لگا کہ روم کا بادشاہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے واقعتاً، اور یہ کوئی بڑی بات. تو کہا کہ اس طرح کی نشانیاں ہم ان کے اپنے انفس میں بھی، ان کے آفاق میں دکھا دیں گے، جس سے یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن اور یہ پیغمبر حق ہیں. یہ آیت ویسے ہمارے یہاں جو سائنٹیفک ڈسکورس ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے کہ اس کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان کے اپنے وجود میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، وہ گویا آہستہ آہستہ سائنس بھی وہاں تک پہنچ جائے گی، ان کو ڈسکور کرے گی، تو پھر لوگوں کے لیے اس قرآن مجید پر ایمان لانا آسان ہو جائے گا، اور گویا جیسے وہ چیزیں میچ کرتی جائیں گی. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، بے شک کیا کافی نہیں ہے آپ کا رب، تھوڑا ہے اس بات کے لیے، کفایت نہیں کرتا، انہ علی کل شیء شہید، کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی رب کافی ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، ساری دنیا انکار کر دے، رسولوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کافی ہے بطور گواہ کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اس کا کلام ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کوئی بات نہیں، آگاہ ہو جاؤ. ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.